بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی النضح بعد الوضوء، یہاں سے ہے نا۔ نضح کے دو معنی عربی میں، ایک غسل خفیف اور دوسرا ہے چینٹے مارنا کسی چیز پر۔ تو یہاں نضح اس دوسرے معنی میں ہے، پہلے معنی میں نہیں ہے۔ البتہ آگے جو بول الغلام کے حوالے سے تفصیل آئے گی تو اس میں نضح کے پورے معانی اور دلائل کے ساتھ بات آئے گی۔ تو نضح بعد الوضو کا مطلب ہے وضو کر چکنے کے بعد چینٹے مارنا۔ اب چینٹے کہاں مارنا ہے؟ تو مطلب جو اوپر جگہ ہے، مستور اعضاء کے اوپر جگہ ہے، اس پر چینٹے مارنے۔ اور مستور اعضاء کے اوپر جگہ پر چینٹے مارنے کی حکمت ہے دفع وساوس۔ حکمت کیا ہے اس کی؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے وضو کیا ہے اور ان جگہوں کے قریب قریب کپڑے پر کوئی دھبا ان کو نظر آتا ہے، چینٹا نظر آتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیشاب ہے اور کوئی قطرہ نکل گیا ہے، لہٰذا وہ دوبارہ وضو کر لیتا ہے۔ پھر کوئی قطرہ نظر آتا ہے تو اس طریقے سے یہ وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے حرج کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو شریعت نے اس چیز کا علاج جو ہے نا، علاج بالضد کے طور پر تجویز کیا، جو علاج کے قسم، علاج بالضد، کہ آپ وسوسے کو مزید بڑھائیں نا تو آپ اس نجات سے نکلیں گے۔ آپ وہاں اور چینٹے مارے، پوری جگہ کو دبوں والی کر لے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ دبا کہاں، یعنی مزید اس کو خراب کرے تاکہ آپ خود یقین ہو جائے کہ یہ تو میں نے خراب کیا ہے، بھائی یہ تو پہلے سے صحیح تھا، لہٰذا جو دبا مبا ہے تو وہ بھی کوئی خاص چیز نہیں، اور اگر تھا تو اس میں گم ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں جہاں صرف خدشہ ہو کہ یہ شاید پیشاب کا قطرہ ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو پھر تو آپ کے لیے یہی احکام ہے نا کہ آپ وضو بھی دوبارہ کریں گے، اس جگہ کو بھی دھوئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایسا یقین نہیں ہے اور دبے سے آپ کو خدشہ ہو سکتا ہے تو شریعت کہتے ہیں کہ اس کو مزید بڑھاؤ تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ وہم کا جو باعث تھا نا، ایک دبا جو جھلک رہا تھا، تاکہ وہی ختم ہو جائے اور پوری جگہ ہی متہم بن جائے، دہشت گردوں سے بری ہوئی، تو کس کس کو گرفتار کریں گے؟ لہٰذا یہی ہوگا کہ سب کو چھوڑیں گے۔ تو یہ ہے، تو اس کا تعلق بھی قطع وساوس سے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت وساوس سے اپنی امت کو کتنا بچانا چاہتی ہے۔ اس لیے کہ ایسے لوگ جو وہمی بھی ہو یا نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو، ان سے نہ دین کا کام کوئی ہو جاتا ہے نہ دنیا کا۔ نفسیاتی بیماری بہت بری چیز ہے مطلب۔ تو یہ ہے باب فی النضح بعد الوضوء۔ بھی قال حدثنا نصر بن علی و احمد بن ابی عبید اللہ السلیمی البصری قال حدثنا ابو قتیبہ السلم بن قتیبہ عن الحسن بن علی الہاشمی عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءنی جبرائیل۔ اب یہ اتنی اہم ہدایت تھی کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ ہدایت دی گئی کہ حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت، جب تم وضو کر چکو تو فانتضح، پیشاب والی جگہوں پر اور اعضائے مستورہ سے لگنے والے کپڑے پر آپ جو ہے چینٹے مارے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث غریب وسمعت محمد یقول الحسن بن علی الہاشمی منکر الحدیث۔ اب یہ حدیث ہے سند کے حوالے سے بہت زیادہ کمزور۔ یہاں امام ترمذی نے جو غریب کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ ضعیف کے معنی میں ہے۔ امام ترمذی غریب کو کبھی ضعیف کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کبھی تفرد اسناد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اکثر استعمال تو وہ تفرد اسناد کے معنی میں ہی ہے۔ اکثر استعمال کس معنی میں ہے؟ اب بھائی اب کہاں بات کر رہے؟ او صوفی صاحب، کس سے بات کر رہے آپ؟ کیا بات کر رہے تھے؟ کیا کہا میں نے؟ سبق کیا کہا میں نے؟ ہاں، تو اب توجہ سے سن لیا کرے۔ تو یہاں غریب بمانے تفرد اسناد کے نہیں، اگرچہ اکثر معنی یہ ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہوگی کہ غریب کو انہوں نے ضعیف کے معنی میں استعمال کیا ہے یا کیا تفرد فی الاسناد کے معنی میں استعمال کیا ہے؟
تو اس کی علامت یہ ہے کہ جب غریب کو یہ ضعیف کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی راوی پر جرح بھی کرتے ہیں، کسی راوی پر جرح اور تعدیل کا کلام نقل کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہاں ہیں، جیسے یہاں انہوں نے پہلے غریب کا، اس کے بعد پھر علی ابن حسن ابن علی الہاشمی پر حکم لگایا منکر الحدیث کا۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ دوسرے اس میں نکتے کی بات یہ کہ جو منکر الحدیث کا تبصرہ نقل کیا ہے انہوں نے، یہ امام بخاری سے نقل کیا ہے۔ وسمعت محمدن، محمد سے مراد کون ہے جناب؟ امام بخاری محمد ابن اسماعیل۔ اور امام بخاری تھے رقیق العبارہ محدث۔ کیا تھے جناب؟ رقیق العبارہ، مطلب یہ کہ جب وہ کسی کی تحسین کرتے تو بھی بہت ہائی فائی الفاظ سے نہ کرتے، اور جب جرح کرتے تو بھی بہت شدید الفاظ سے نہیں بلکہ معتدل الفاظ کا انتخاب کرتے دونوں جگہوں میں۔ تو جرح میں زیادہ سے زیادہ سخت ترین لفظ امام بخاری کے نزدیک منکر الحدیث ہے بس۔ اور خود امام بخاری نے فرمایا ہے کہ بھائی میرا ایک خاص جو ہے نا وہ پیمانہ ہے الفاظ کا، لیکن جس کو میں منکر حدیث کہہ دوں جس راوی کو، تو اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی کسی بھی درجے میں میرے نزدیک۔ تو خود انہوں نے اپنے الفاظ کی سنگینی واضح کر لی کہ یہ دوسروں کے وضاعن کذابن دجالن کہنے کے مترادف ہے۔ اگرچہ میں وہ الفاظ تو استعمال نہیں کرتا، لیکن سخت جرح میرے نزدیک یہی ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث سخت درجے کی ضعیف ہے اور بہت زیادہ ضعیف ہے۔ لیکن جو اصل مضمون حدیث کا چینٹے مارنے والی، تو یہ اور بھی کئی روایات میں ہیں، اور یہ بات امام ترمذی کی خصوصیات میں آئی تھی کہ یہ کبھی نہیں بلکہ بسا اوقات اور اکثر باب میں اس روایت کی تخریج کرتے ہیں جو ذرا نایاب قسم کی ہو، جو دوسرے لوگ اس کی تخریج نہ کرتے ہوں، اگرچہ وہ نسبتاً کمزور ہو اور دوسری جو باب کی روایت ہے وہ نسبتاً عالی ہو، لیکن تب بھی وہ ایک نایاب روایت کا تذکرہ کرتے تاکہ امت کو اس روایت سے بھی شناسائی حاصل ہو، اور اگر وہ بہت زیادہ ضعیف ہو تو اس کے ذوق پر بھی تصریح کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں کر لیا ہے۔ تو ایسا ضعیف حدیث ذکر کرنا کوئی نقصان دہ نہیں ہوتا جس میں ذوق پر تنبیہ ہو۔ اب بات سمجھ رہے نہیں؟ تو اصل مضمون ثابت ہے، باقی یہ حدیث اس خاص روایت سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اور بھی فی باب ہے، وہ فی الباب اور کون سی حدیث ہے؟ وہ فی الباب عن ابی الحکم بن سفیان ابن عباس زید ابن حارثہ و ابی سعید۔ تو ان حضرات کی بھی اور ان کے علاوہ بھی کئی سارے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ فی الباب میں جب امام ترمذی کسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں نا تو کبھی اس حدیث پر بھی بحث شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے اشارے ہے نا، ان کے ذہن میں تو سارا مستحضر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے حوالہ ایسے ہی دیا، بلکہ یہ ساری حدیثیں ان کو یاد تھی، اور اگر وہ چاہتے تو اس کو لکھ بھی سکتے تھے، اور یہ ترمذی جو موجود ہے یہ اس سے 10 گنا بڑی ہوتی ہیں اگر یہ ساری چیزیں لکھتے، لیکن انہوں نے لکھ کے نہیں ہے، لیکن ذہن میں ان کے موجود تھی۔ تو جب ذہن میں موجود تھی تو بعض اوقات اس پہ تبصرہ بھی کرتے، جیسے کہ پہلے ایک مثال اس کی گزری تھی کہ وہ فی الباب کی سند پر انہوں نے کافی لمبی چوڑی بات کی تھی۔ تو یہاں بھی وہ فی الباب میں جس کا حوالہ دیا ہے اس کے نام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے ابو الحکم بن سفیان کا نام لیا ہے نا، تو اس نام میں اور بھی آرا ہے۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو نام ہے یہ سفیان بن الحکم ہے۔ تو اس کا اور اس کا کیا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے۔ وہاں ابو الحکم ہے، یہاں حکم ہے، وہاں اس کو بیٹا بنایا ہے، یہاں اس کو والد بنایا ہے، والد کو بیٹا، بیٹے کو والد، تو بالکل قلب ہے۔ تو سفیان بن الحکم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حکم ابن سفیان ہے، لیکن اس میں جو راجح ہے نا یہ تیسری والی بات ہے کہ حکم ابن سفیان ہے۔ واضطربوا فی ھذا الحدیث، اضطراب سے مطلب یہی ہے کہ ابو الحکم ابن سفیان کے نام کے بارے میں 2-3 آراء ہے، یہ کوئی طے نہیں ہے۔ البتہ راجح بات یہ ہے کہ کون سا نام ہے جناب؟ حکم ابن سفیان۔ باقی محدثین کے آراء کو دیکھتے ہو تو یہ ایک حکم ہے شریعت کا کہ جس کو خاص کر جس کو قطروں کے وسوسے کی بیماری ہو نا اس کے لیے، کہ اس نے لنگی پہنی ہے، شلوار ہے، بس اس جگہ چینٹے مارے تاکہ اور بھی اس جگہ کو ملوث کرے، تاکہ اس کا وہم ہی نہ رہے کہ یہاں کوئی یہ چینٹا تھا اور وہ تھا اور وہ تھا۔ سب کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ تو پانی ہے جو ابھی میں نے ڈالا ہے، سب کے بارے میں یہ سمجھے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟
تو یہ وضو کے آداب میں سے ہے۔ بابن فی اسباغ الوضو، وضو کی تکمیل، مکمل کرنا، بھرپور طریقے سے وضو کرنا۔ تو وضو کا بھرپور طریقہ یہ نہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں۔ وضو کا بھرپور طریقہ اور اسباغ والا طریقہ یہ ہے کہ آپ عضو تک اور اس کے تمام اجزاء تک پانی پہنچانے کا مکمل اہتمام کریں اور یہ یقین کریں کہ ہر جگہ تک پانی پہنچ گئی اور ایک بال کے بقدر جگہ بھی گیلی نہیں رہی۔ تو یہ یقین حاصل کرنے کے لیے اب جتنی کوشش کریں گے تو وہ اسباغ کہلائے گا۔ اب یہ جو کوشش آپ کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں آئے گا نہیں ہوگا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھو نماز کی اہمیت شریعت میں کتنی زیادہ ہے کہ اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں نا اس کے دور دور کے اتنے فضائل بتائے ہیں کہ جنت میں جانے کا کوئی کہ واحد ذریعہ یہی ہے۔ تو جب ان دور دور کی چیزوں کے یہ فضائل ہے تو خود نماز کی کتنی فضیلت ہوگی۔ آپ دیکھ اس حدیث میں کتنی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ وہ بھی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ ایسا عمل میں آپ کو نہ بتاؤں کہ جس سے دونوں ڈبل کام ہو جاتے ہیں، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ کام، یہ نتیجہ اس میں مسلسل مرتب ہوتے جب تک وہ عمل آپ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا وہ تو بڑے حریص تھے نیکی کے کاموں پر، اس لیے علامہ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ بدعات کے حوالے سے جب بھی کوئی بات آیا نا اور کوئی بدعت کے بارے میں یہ کہے کہ اس میں تو یہ فضیلت ہے، اس میں تو یہ فائدہ ہے، اس میں تو یہ اچائی ہے، تو آپ کہے کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر اس چیز میں کوئی خیر کا پہلو ہوتا تو کیا ہوتا جناب، صحابہ ہم سے بہت پہلے اس کی طرف جا چکے ہوتے، کیونکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ خیر اور فضیلت کا کام ہو اور صحابہ اس سے غافل ہو اور ہم اس کے بارے میں حساس ہو، ہم وہ کام کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے جس چیز کو ثواب سمجھ کر نہیں کیا جبکہ وہ کر سکتے تھے، بشرطے کہ وہ کر سکتے تھے، تو اب سمجھے کہ وہ اچھا کام نہیں ہے، وہ جتنا بھی خوبصورت لگے بظاہر۔ تو صحابہ جو حریص حالت طاعت تھے، انہوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہ، ایسی بات تو ہمیں ضرور بتائے، ہم ضرور اس پہ عمل کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ہیں اور ان تینوں چیزوں کا تعلق نماز سے ہے۔ تینوں کا تعلق کس سے ہے جناب؟ ایک یہ فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، شدت اور ناپسندیدگی اور سختی جھیلنے کے باوجود وضو کو مکمل کرنا۔ یہ جملہ آپ کو جب سمجھ آئے گا جب آپ ٹھنڈے علاقوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہو، تو وہاں آپ کا نفس کہے گا کہ جلدی جلدی جان چھوڑاؤ بھائی، لیکن اس خاص وقت میں جو شدت کا وقت ہے، آپ کا نفس پر باری بھرنے کا وقت ہے، اگر اس وقت میں آپ اب نفس کے نہ مانے اور اپنی سہولت کو اور راحت کو اور اپنے مزے کو نہ دیکھے اور وضو کی تکمیل کو فوکس کر کے وقت لگائے وضو پر اور ہر جگہ تک اہتمام سے پانی پہنچائے آرام آرام سے، اگرچہ آپ کو بہت سخت سردی لگ رہی ہے اور ہاتھ بھی شل ہو رہے ہیں، لیکن اس حالت میں جب آپ وضو کی تکمیل کی رعایت رکھیں گے تو یہ عمل کتنا بڑا ہے اللہ کے ہاں کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ وہ تیزاب ہے جس سے آپ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور وہ عرق گلاب ہے جس سے آپ کی نیکیوں کو خوشبو بھی آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز میں سوچیں کہ میرے ساتھ حقیقت میں یہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے اس عمل پر عمل کرنا جو ہے آسان ہو اس چیز پر۔ اور دوسری چیز ہے کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم رکھنا۔ زیادہ قدم رکھنا یہ کنایہ ہے مسجد کی طرف بار بار آنے جانے سے، اور مسجد کی طرف بار بار آدمی کب آیا جائے گا؟ جب وہ جماعت کا پابند ہوگا۔ تو گویا کہ جماعت کی پابندی سے کنایہ ہے، لیکن وہ کنایہ ایسے الفاظ سے ذکر کر لیا کہ اس عمل کے ایک ایک لمحے کو آپ کے لیے قابل رغبت بنایا۔ یہ جو مسجد میں جا رہا ہوں تو بہت سخت گرمی اگر ہے یا بہت سخت سردی ہے یا راستہ ٹھیک نہیں ہے،
تو آپ ہر قدم پر سوچیں کہ اس قدم پر اتنا بڑا ثواب مجھے مل رہا ہے کہ ایک نیکی میری بڑھ رہی ہے اور ایک گناہ میرا گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ تو جب یہ استحضار آپ کا ہوگا تو یہ مشکل کام بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور جتنے قدم ہوں گے تو آخرت میں جب کیلکولیٹر سامنے آئے گا نا آپ کے کہ آپ نے 3 ارب 4 کروڑ قدم لگائے ہیں اپنی زندگی میں، مثلاً اتنی نیکی آپ کے لیے لکھی گئی ہے اور اتنے گناہ آپ کے ختم ہو گئے ہیں، تو کتنا بڑا سرپرائز ہوگا آپ کے لیے۔ تو اللہ کا ہاں میٹر چل رہا ہے روزانہ کے حساب سے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اور تیسری چیز ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ انتظار میں رہنا قلبی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے۔ جسمانی جب ہے جب آپ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کریں، جیسے کہ نمازوں کے اوقات اگر قریب ہے، جیسے کہ عصر اور مغرب ہے مثلاً، اور آپ کا کوئی ضروری کام نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ باہر جا کر کیا کروں گا، مسجد ہی میں نماز کا انتظار کروں گا۔ اور نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بھی بعین ہی ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز کے اندر ہونا ہے۔ کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بالکل نماز کے اندر ہونے کی طرح ثواب رکھتا ہے۔ تو اس عمل کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ تو اگر آپ کا کوئی زیادہ ضروری کام باہر نہیں ہے تو مسجد ہی میں باقی وقت گزارے۔ یہ نہ سمجھے کہ بھائی وہاں باہر تو میں نے یہ چیز نہیں دیکھی، وہ چیز نہیں دیکھی، فلاں چیز نہیں دیکھی، اور مسجد میں بند ہوں۔ بھائی یہ لمحات کتنی قیمتی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور قلبی تعلق یہ کہ مسجد سے اگر نکل بھی گئے کسی کام سے تو آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کہ اگلی نماز کے لیے اذان ہوگی، میں ضرور جاؤں گا، اور اس کے لیے میں متنبہ ہوں گا کہ کب اذان ہو رہی ہے اور کب میں نے جانا ہے، تاکہ کوئی تاخیر نہ ہو جائے، کہ دیر نہ ہو جائے، مجھ سے جماعت نہ نکل جائے۔ ہمیشہ اس فکر میں آپ رہے، قلبی طور پر مسجد سے آپ کا لگاؤ رہے، تو یہ بھی انتظار الصلاۃ کے حکم میں ہے، اور اس پر بھی یہ ثواب ملے گا۔ البتہ اس کا ثواب نسبتاً کم ہوگا وہ جسمانی انتظار کے، اس لیے کہ اس میں تو آپ بالکل محبوس ہے وہاں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے بارے میں حضور نے ایک تو ترغیب جملہ اوپر فرمایا کہ اس سے گناہ ایک ختم ہوتا ہے اور نیکی ایک لکھی جاتی ہے، اور ایک ترغیب جملہ آخر میں فرمایا کہ فذالکم الرباط، اور اگلی روایت میں ہے کہ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط۔ رباط کہتے ہیں چوکس ہو کر سرحد پر پہرا دینا، یعنی سرحد پر پہرا دینا، اور وہ بھی چوکسی اور ہوشیاری کے ساتھ مکمل الرٹ ہو کر۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رباط۔ اور اس عمل کے بہت زیادہ فضائل ہے جہاد کے باب میں، اور قرآن میں جو ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، تو سرحد پر مسلمانوں کے سرحد پر رہ کر پہرا دینا چوکس ہو کر، اس کو کہتے ہیں رباط۔ اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو فضائل رباط کے ہیں نا، تو یہ جو اعمال ہے 3، یہ بھی رباط ہی کے زمرے میں ہیں، یہ بھی رباط کے زمرے میں۔ اس میں ایک بلیغ قسم کی تشبیہ دے دی، اس عبارت کے ضمن میں ایک تشبیہ موجود ہے۔ وہ تشبیہ یہ ہے کہ آپ پہرا دیتے ہیں جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے، اور اس پہرے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک کا رباط کا پہرا کمزور ہے نا، تو اس ملک کی سرحدات انتہائی کمزور ہے، کسی بھی وقت دشمن اس پہ حملہ کر سکتا ہے۔ ہمارے فوج کا وہی حصہ زیادہ مصروف اور ذمہ دار ہوتا ہے جو سرحدات پر ہوتا ہے۔ تو حضور نے ہمیں تشبیہ کے ذریعے سے فرمائی بات کہ یہ جو 3 کام آپ کریں گے، اس کی حیثیت وہی ہوگی جیسے کہ ملک کی سرحدات کو محافظ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو بہن ہی یہی 3 کام آپ کے نظریاتی اور دینی سرحدات کے محافظ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور دین آپ کے لیے عزیز ہے کہ میرا دین برقرار رہے، اور یہ دین کا جو دولت مجھے ملی ہے یہ میں ساتھ لے کر جاؤں آخرت میں، تو اس کے لیے آپ کو پہرا دینا ہوگا۔ پہرا کس طریقے سے دینا ہوگا؟ تو اس کا پہرا ایسا فزیکلی نہیں ہوگا، بلکہ پہرا اس معنوی چیزوں کے ذریعے سے ہوگا، جس میں وضو ہے، شدت کے وقت میں وضو مکمل کرنا، مسجد میں بار بار آنا جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو نماز سے ریلیٹ یہ جو چیزیں ہیں، اس کو پورے دین کا پہرا قرار دیا، اور مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی حفاظت ہوگی تو اندر پورے دین کی حفاظت ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو پھر اندر تک شیطان اور نفس جائے گا اور قتل و غارت کرے گا۔ یہ حضرت عمر کے اس ارشاد کا مفہوم ہے
کہ انہوں نے اپنے عمال کو لکھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تو فمن حفظھا وحافظ علیہا، تو اس نے دین پر محافظت قائم کر لی، لیکن وہ من ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، جس نے اس کو ضائع کر لیا تو وہ ما سوا کو بطریق اولا ضائع کرے گا۔ تو وہ حضرت عمر نے جو یہ بات فرمائی تھی، یہ اس حدیث سے اور ان جیسے حدیث سے یہ بات اخذ کی تھی انہوں نے، کہ یہ سرحدات کا پیرا ہے، جب یہ ختم ہو گیا نا تو پھر بند ٹوٹ جائے گا، پھر فوج اندر جائے گی، پھر کوئی اس کا دفاع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فذالکم الرباط، رباط کا کیا ترجمہ ہے جناب؟ ہاں، سرحد پر چوکس ہو کر پہرا دینا۔ وہ بھی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز محمد بن علی نحو قال قتیبہ فی حدیث فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، مطلب 3 بار کا۔ اب یہ ایک نکتے کی بات سمجھے کہ جن حدیث میں کسی بات کے بارے میں آئے نا کہ حضور نے 3 بار یہ بات فرمایا، تو اس سے آپ یہ سمجھے کہ یہ بات حضور نے مجمع عام میں کی، کیونکہ حضور کی عادت مبارک یہ تھی کہ مجمع عام میں لاؤڈ اسپیکر تو اس زمانے میں تھا نہیں، اور دین کی باتیں بڑی حساس اور اہم تھی کہ ہر ایک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پہنچے، کہ کوئی غلط لفظ نہ سمجھے اور غلط معنی اخذ نہ کرے۔ تو ایک بار سامنے زور سے وہ جملہ بولتے، ایک بار دائیں طرف، ایک بار بائیں طرف، تاکہ تمام لوگوں کو پہنچ جائے۔ 3 بار اس لیے ہوتا ہے۔ اور جو شمائل میں روایت ہے نا کہ اذا تکلم ثلاثا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات 3 بار دہراتے، وہ تو اچھا نہیں لگتا، بلکہ مطلب جب مجمع عام میں بات کرتے تو وہاں 3 بار ایک جملے کو دہرا لیتے، تاکہ سب کو پہنچے اور اہتمام کا معنی بھی اس میں پیدا ہو۔ تو اس لیے 3 بار یہ جملہ فرمایا۔ اب ان باتوں کا جو زور ہے وہ صحابہ ہی محسوس کرتے تھے، کیونکہ ان باتوں کے زور محسوس کرنے کے لیے اندر ایمان کا زور ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کا زور نہیں ہے تو یہ باتیں جتنی بھی قوی لہجے میں آ جائے کوئی اثر نہیں کرتی۔ ہمارے اوپر قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ قرآن سے کوئی قوی کلام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ریسیور ہمارے اندر نہیں ہے نا، یعنی اتنی صلاحیت وہ چیز نہیں ہے کہ قرآن کے زور کو محسوس کر سکے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں ایسا ذوق اور تقوی نصیب ہو۔ وفی الباب عن علی بن عبداللہ بن عمرو بن عباس و عبید وقال عبیدہ، عبید اور عبید دونوں کہا گیا ہے، ابن عمر و عائشہ عبد الرحمن بن عائش و انس قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن و صحیح۔ علاء بن عبد الرحمن کا تعارف ہے ابن یعقوب الجوہنی وهو ثقۃ عند اہل الحدیث۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ اگلا کیا باب ہے جناب؟ مندیل جو ہے یہ ندل یندلو سے ہے، نصر ینصر، عربی کا مادہ ہے۔ ندل کا معنی ہے کسی چیز کو تیزی سے اچک لینا، جیسے کہ یہ چیز میں تیزی سے لے لو تو اس کو عربی میں ندل کہا جاتا ہے۔ پھر مندیل اس رومال کے لیے استعمال ہونے لگا جس سے آدمی ہاتھ پاؤں خشک کرتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ تو مناسبت یہ کہ وہ رومال اور تولیہ بھی پانی پر جیسے ہی لگتا ہے تو فوراً پانی کو اچک لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے، اور وجہ تسمیہ کے لیے ادنا مناسبت بھی کافی ہے، تو اس وجہ سے مندیل کو مندیل کہا گیا۔ اور اس چیز کو منشفہ بھی کہا جاتا ہے، منشفہ تولیہ۔ منشفہ بھی نشفہ ینشفو سے ہے، سمع یسمع، یا نشفہ ینشفو سے ہے، نصر ینصر، اس کا معنی ہے چوسنا، تو یہ بھی پانی کو چوس لیتا ہے۔ تو وضو کے بعد کوئی ایسا کپڑا استعمال کرنا جس سے اعضاء خشک ہو جائے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، بہتر ہے نا بہتر ہے، کیا ہے؟ تو اس حوالے سے حدیث بیان ہو رہی ہے۔ خلاصہ حکم کا یہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی نہ کرے۔ کیا کہا میں نے؟ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ ہو اور پانی کو ویسے خشک ہونے دے۔ البتہ جائز ہے اگر کسی نے کر لیا تو کوئی کراہت کا ارتکاب نہیں ہو۔ اب آگے اس حوالے سے روایات دیکھیں۔ حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا عبد الله بن وهب بن زهير بن حباب بن معاذ بن زهري عن عروة عن عائشة قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، کہ حضور کا ایک تولیہ نما چیز تھی، کپڑا تھا جس سے وضو کے بعد اعضاء کو خشک کر لیا کرتے تھے۔ منشف کا معنی یہ ہے، تو گوئے کہ حضور کا ایک معمول میں یہ بات شامل تھی۔ اب ترک والی روایت بھی آگے آئے گی۔ وفي الباب عن معاذ بن جبل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
اب یہ نام ذرا یاد رکھے، 2-3 بار دہرائے، کیونکہ اس پر کلام آئے گا اور آگے بھی کتاب میں بار بار یہ نام آئے گا اس تبصرہ کے ساتھ، تو یہ نام آپ ذرا یاد رکھے۔ کیا ہے جناب؟ عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی۔ کیا ہے جناب؟ عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی، یہ افریقہ کے رہنے والے تھے۔ عن عروة بن حميد عن عبادة بن نصي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه۔ تو اس میں بھی ہے کہ الگ سے کپڑا بھی تھا اور یہ بھی تھا کہ الگ کپڑا نہیں ہے تو جو کپڑا بدن کے اوپر ہے تو اسی کے کنارے سے ہی اعضاء کو خشک کر لیا۔ قال ابو اسحاق حدیث غریب واسناده ضعیف، اس کے اسناد ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے جناب؟ اس لیے کہ رشدین ابن سعد جو ہے اور عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی جو ہے یہ ضعفان فی الحدیث، یہ دونوں ضعیف ہیں۔ رشدین ابن سعد کے بارے میں تو کل بات آئی تھی، وہ جملہ کسی کو یاد ہے کیا جملہ ہے محدثین کا ان کے بارے میں؟ زبردست، کان من الصالحین فادرکتہ غفلۃ الصالحین، کہ یہ بھولے سے تھے حدیث میں، اور حدیث میں بھولا آدمی نہیں چلتا، ہوشیار آدمی ہونا چاہیے کہ ہر راوی پر نظر رکھے اور صحیح حالت کا اندازہ لگائے، اور بھولا آدمی ہوگا تو وہ ضعیف لوگوں کو قوی سمجھے گا اور ضعیف روایت کو قوی بنائے گا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بھولا پن ہر جگہ۔ تو رشدین کی بات تو یہ تھی۔ دوسرا ہے یہ شخصیت جس کا نام میں نے آپ سے بلوایا بار بار تاکہ آپ کو یاد رہے، عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی، اس کو امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے، لیکن احمد شاکر جو ترمذی کے شارحین میں سے محشین میں سے ہے، ان کی تحقیق یہ ہے، یہ بہت بڑے محدث تھے عرب کے احمد شاکر، ان کی تحقیق یہ ہے کہ عبد الرحمن بن زیاد پر جو امام ترمذی کا جرح ہے نا، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ کس چیز پر مبنی ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا ان کے ساتھ کہ یہ تھے بڑے اچھے اور مضبوط آدمی، تو ان سے کسی دوسرے محدث نے پوچھا کہ آپ کا مسلم ابن یسار سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے کوئی روایت آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس تو مسلم ابن یسار کے بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو اس آدمی نے صرف اتنی سی بات ان سے پوچھی اور ان کا جواب سن لیا، اور پھر ان کے بارے میں رائے قائم کر لی کہ یہ ضعیف آدمی ہے۔ اس لیے ضعیف آدمی ہے کہ مسلم ابن یسار رہتے تھے بصرہ میں۔ کہاں رہتے تھے جناب؟ وہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور یہ عبد الرحمن بن زیاد افریقی یہ افریقہ کے تھے، ان کے کہیں بصرہ جانا ثابت ہے نہیں۔ تو اگر ابھی آپ کو کوئی کہے کہ میرے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے اس مجمع میں، تو جتنا بھی نیک اور شریف آدمی ہوگا تو اس کو ہم جھوٹا ہی سمجھیں گے، سمجھ رہے جناب؟ تو اس طریقے سے سننے والے نے ان کو جھوٹا سمجھ لیا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، یہ بصرہ گئے نہیں ہے اور مسلم ابن یسار بصرہ سے افریقہ آیا نہیں ہے، تو کیسے ان کی وہاں ان سے روایت اور ملاقات ثابت ہوئی؟ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مسلم ابن یسار دو تھے۔ کتنے تھے؟ ایک افریقہ کے محدث تھے اور ایک بصرہ کے تھے، اور افریقہ کے محدث الگ مسلم ابن یسار ہے جن کا جرح اور تعدیل کی کتابوں میں تذکرہ ہے۔ ان کی کنیت بتائی گئی ہے کہ ان کی کنیت ابو عثمان تھی۔ کیا کنیت تھی جناب؟ اور ان کا لقب بھی آیا ہے تمبوزی، تا کے ساتھ، تمبوزی۔ ابو عثمان مسلم ابن یسار التمبوزی یہ افریقہ کے محدث تھے، اور عبد الرحمن بن زیاد کی ملاقات ان سے ثابت تھی اور ان سے روایات لی تھی۔ تو یہ اس سننے والے کی غلطی تھی کہ اس کے علم میں کمی تھی، اس کے ذہن میں تھے کہ مسلم بن یسار ایک ہی مشہور آدمی ہے، وہ بصرہ میں محدث ہے، جبکہ مسلم بن یسار وہ صرف بصرے والے نہیں تھے بلکہ افریقہ میں بھی تھے۔ اور عبد الرحمن نے جب کہا کہ میرے ان سے ملاقات ہے اور میں نے ان سے روایتیں لی ہے، تو اس سے مطلب وہ مسلم نہیں ہے جو بصرہ والے ہیں، بلکہ کون سے مسلم ہیں؟ افریقہ والے ہیں، جن کا نام کیا ہے جناب؟ ابو عثمان مسلم بن یسار التمبوزی۔ تو اس لیے ان پر یہ جو جرح ہوا ہے غلط فہمی میں ہوا ہے، حقیقت یہ ہے جب یہ ہے تو یہ مضبوط راوی ہے، کمزور راوی نہیں ہے۔
قال ابو عیسی حدیث عائشہ علیہ سے بالقائم، اوپر جو حضرت عائشہ کی روایت تھی وہ کوئی مضبوط روایت نہیں ہے۔ ولا يصح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء، حضرت حضور سے اس باب میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس میں ثبوت ہو اس کا، کس چیز کا، اس کپڑے کے استعمال کا۔ ابو معاذ یقولون ہو سلیمان ابن ارقم، یہ ان کا تعارف ہے، وہ ضعیف عند اہل حدیث، یہ بھی ضعیف ہے۔ تو گویا کہ تمام روایت ضعیف ہے، لیکن تمام کے مجموعے سے محض جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جمہور فقہا میں کوئی اس کا منکر نہیں ہے، اس کی کراہت کا کوئی قائل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، شافعی، چاروں امام جو ہے یہ جائز کہتے ہیں اس کو کہ کوئی تولیہ کپڑا استعمال کیا جائے۔ امام شافعی سے ایک روایت کراہتی تنزیہ کی ہے، لیکن وہ ایک روایت ہے، ان کا مذہب بھی ہے۔ البتہ سعید بن المسیب اور امام زہری، کیا کہا میں نے، یہ دونوں مکروہ تنزیہ کہتے تھے اس عمل کو، نامناسب، اور کہتے تھے کہ اس سے ثواب کم ہوگا۔ ثواب کیوں کم ہوگا جناب؟ تو آگے اس کا تذکرہ ہے۔ وقد رخص قوم من اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم فی المندیل بعد الوضوء۔ ان قوم من اہل العلم میں کون کون شامل ہے جناب؟ ائمہ اربعہ بھی شامل ہے۔ ومن کرہہ انما کرہہ من قبل انہ قیل، جس نے نامناسب سمجھا ہے تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ان الوضوء یوزن، کہ وضو کا جو پانی ہے یہ تولا جاتا ہے۔ قیامت میں دیکھو کتنی کتنی چیزیں نماز سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ویلیویبل ہے۔ قدم آپ نے لگایا تو اس کا یہ ہے، وضو آپ نے کر لیا تو اس کا اپنا ثواب الگ ہے، لیکن جو پانی آپ نے اس میں استعمال کیا ہے نا وہ بھی تولا جائے گا۔ تو آپ جب قیامت کے دن آئے گے تو آپ کے وضو کے 300 ٹینکر بھی ہوں گے ساتھ، مثلاً اس کو تولا جائے گا آپ کے لیے ثواب کے پڑھنے میں۔ تو کتنا عجیب اور کتنا سرپرائز ملے گا سب کو۔ تو کہتے کہ ان الوضوء یوزن، یہ بات تو یقینی ہے، تو لہٰذا اس کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت کہتے کہ آپ نے اگر کپڑے سے پونچھ لیا تو آپ نے چند قطرے کم کر لیے نا، تو آپ کیوں چند گرام اپنے ثواب میں سے کم کریں؟ کیونکہ یہ سونے چاندی کے گرام نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب کے گرام ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے سونے کے گراموں سے۔ تو آپ کے بدن پر اگر سونا لگا ہو تو آپ اس کو ایسے پونچھیں گے کپڑے سے؟ تو اس کو آپ سونے سے زیادہ قیمتی سمجھے۔ یہ حضرات یہ کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو آپ کی بڑی عاشقانہ ہے، بڑی قیمتی ہے، لیکن یہ لاجیکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ آخرت میں اللہ جب وضو کے پانی کو تولے گا تو وہ پانی جو استعمال ہوا ہے اس کے بعد وہ جیسے بھی ہو، یہ پانی تو خشک بھی ہو سکتا ہے نا، تو جب خشک ہوگا تو اب کیا کہیں گے کہ یہ وزن سے نکل گیا کیا؟ تو اس طرح تولیے سے پہنچنے کے بعد بھی یہ وزن سے نکلے گا نہیں، اس لیے کہ یہ اس حصار میں آ گیا ہے۔ تو یہ بات تو عاشقانہ ہے لیکن کوئی عقلی طور پر درست نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان الوضوء یوزن وروی ذلك سید بن مسیب وزہری حضرات سے منقول ہے۔ حدثنا محمد حمید قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وعند ثقة عن سالم عن الزهري قال انما كان المنديل بعد الوضوء لان الوضوء يوزن۔ تو امام زہری نے اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ میں اس لیے نامناسب سمجھتا ہوں کہ دوسری روایات میں بات ثابت ہے کہ وضو کا پانی تولا جائے گا، تو اس کو میں کم نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی اور کو یہ تجویز دوں گا کہ وہ کم کرے، لیکن یہ بات بہرحال کمزور ہے۔ تو جواز ہے لیکن بہتر یہ کہ نہ ہو۔ اب یہاں ایک باریک قسم کی بات ہے، تو یہ آپ سمجھ سکیں گے یعنی مفتی صاحب کتنے دیر کے بعد آتے ہیں؟ 4-5 منٹ لگاتے ہیں؟ بس اس کو ذرا جلدی سے سمجھ لے، آخری ٹکڑا ہے۔ حدثنا محمد دیکھ لیا، محمد بن حمید۔ اب دیکھ یہاں سند پہ ذرا فوکس کرے کہ قال حدثنا جریر قال حدثنی علی بن مجاہد عنی وهو عندي ثقة عن ثعلبة الزہری۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، حدثنی عنی، مجھ سے روایت، کیا مطلب؟ اصل میں ہوا یا تھا، ان 3 آدمیوں کو نوٹ کر لے، جریر، علی بن المجاہد اور ثعلبہ خشنی۔ کون سے 3؟ جریر، علی بن مجاہد، ثعلبہ خشنی۔ تو اصل ہوا یہ تھا کہ جریر نے علی بن المجاہد کو یہ حدیث سنائی کس کے حوالے سے؟ ثعلبہ خشنی کے حوالے سے۔ تو کون استاد ہے کون شاگرد ہے؟ جلدی بتاؤ۔ جریر استاد ہے، علی بن مجاہد شاگرد ہے۔ جریر نے علی بن مجاہد کو حدیث سنائی ثعلبہ سے۔
بعد میں ہوا یہ کہ جریر وہ حدیث بھول گیا. حدیث کون بھول گیا؟ جریر. علی بن المجاہد نے کسی موقع پر ان کے سامنے تذکرہ کیا تو جریر نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے یہ بات لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہی سے تو سنا ہے میں نے. تو اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے سنا ہے، چلو مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن آگے میں آپ کے حوالے سے یہ بتاؤں گا بات. تو جو استاد تھا وہ شاگرد بن گیا، جو شاگرد تھا وہ استاد بن گیا. اس کو احادیث محدثین کی اصطلاح میں کہتے باب من حدث و نسیہ. اس کو محدثین کس عنوان سے یاد کرتے ہیں؟ تو اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ کسی نے بتایا اور شاگرد نے پھر بعد میں یاد دلایا اور بعد میں اس کو یاد آیا. اب باب من حدث و نسیہ میں اصول یہ ہے، یہ اصول یاد رکھے کہ اگر استاد نے انکار کر دیا شاگرد کے سامنے کہ نہیں بھائی میں نے ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں بتائی ہے، تو یہ سارا روایت ہو جائے گا کمزور. اس لیے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہوگا نا، یا تو شاگرد جھوٹا ہوگا کہ تم نے مجھے یہ حدیث سنا ہے، یا استاد جھوٹا ہوگا اور روایت ہو جائے گی کمزور. لیکن اگر استاد شاگرد کی بات کو رد نہ کرے، یا تو سکوت اختیار کرے یا اس کو قبول کرے، جیسے کہ یہاں انہوں نے قبول کر لیا ہے، تو پھر وہ حدیث برقرار رہتی ہے. تو اصل سند گوئے کہ یہ بن جائے گی جریر عن علی بن المجاہد عن الجریر عن ثعلبہ. جلدی بتاؤ کیا سند بنے گی؟ ہاں یعنی جریر جو استاد ہے اب شاگرد بنے گا، جریر پھر علی بن المجاہد پھر عن جریر پھر عن ثعلبہ. یہ اس کا مطلب ہے. دیکھیں حدثنا قال حدثنا جریر، قال جریر کہتے کہ حدثنی علی بن المجاہد، لیکن علی بن المجاہد جو روایت کرتے وہ بھی آگے کس سے کرتے؟ عن نے مجھ سے کرتے ہیں. وہو عندی ثقۃ، اور یہ میرا شاگرد میرے نزدیک قابل اعتبار ہے، لہٰذا اس نے مجھے جو بات یاد دلائی ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کہا ہوگا. لہٰذا یہ سند ہو گئی مضبوط، مطلب ضعف اس میں نہیں آیا اس وجہ سے. اب آگے جو ہے وہ روایت ثعلبہ سے ہے، تو ثعلبہ سے آگے تو بات سلیس ہے نا، اس میں کوئی بات نہیں. یعنی زہری قال انما مکر المنذر بعد نزول یوزن. بس